الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ اسی طرح کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے درود پاک کی برکات کے حوالے سے، چونکہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، علماء نے لکھا ہے اور بزرگوں کے مجربات میں سے ہے، تجربہ ہے کہ جو بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو حل نہ ہوتا ہو، یا کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، کسی تکلیف میں ہوں، کوئی بھی وجہ ہو اور وہ یہ چاہتے ہوں کہ ہماری یہ تکلیف پریشانی اللہ دور کرے، تو اس کے لیے سب سے مجرب عمل درود پاک ہے۔ تو درود پاک جو آدمی پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ جل شانہ اس کی پریشانی دور فرماتے ہیں، اور جو بھی اس کا مسئلہ ہوتا ہے اللہ جل شانہ درود پاک کی برکت سے اس کے مسئلے کو حل فرماتے ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے ایک شخص کے بارے میں کہ وہ کوئی بھی کام ہوتا درود پاک پڑھتا اور اللہ سے مانگتا، اللہ جل شانہ اس کے مشکل سے مشکل کاموں کو حل فرما دیتے تھے۔ اور جب بھی کوئی کام ہوتا یا کوئی بات ہوتی تو وہ ہر وقت اپنی زبان سے بس یہی جملہ کہتا تھا کہ یہ درود پاک کی برکت ہے، درود پاک پڑھنے کی برکت ہے، میں اپنے آقا پر درود پاک پڑھتا ہوں، یہ اس کی برکت ہے۔ یعنی گویا کہ یہ جملہ اس کا تکیہ کلام بن چکا تھا، اور ہر ایک کے سامنے یہ ذکر کرتا تھا کہ ہاں بھائی یہ درود پاک کی برکات ہیں۔ تو اس شخص کا ایک پڑوسی تھا جو یہودی تھا، یا کہیں یہودی لکھا ہوا ہے کسی کتاب میں، ہندو بہرحال غیر مسلم تھا۔ اس کو اس سے بڑی تکلیف تھی کہ بھائی یہ کوئی بھی مشکل کام ہوتا ہے یا کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کو درود پاک پڑھنے کا کہتا ہے، اور جب وہ لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں تو ان کا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، مشکل دور ہو جاتی ہے۔ تو اس نے دل میں یہ ٹھانی کہ کسی طریقے سے میں کوئی ایسا کام کرتا ہوں یا ایسی چال چلتا ہوں کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں درود پاک کی اس محبت اور درود پاک کی برکات سے متعلق جو لوگوں کا نظریہ ہے یہ جو ہے نا ختم ہو جائے۔ اور اس کے لیے اس نے چال کیا چلی، وہ ایک مرتبہ اس اپنے دوست کے پاس آیا اور اس سے آ کر کہا کہ بھائی دیکھو میں جو ہے کہیں سفر پر جا رہا ہوں، اور میرے پاس ایک بہت ہی نایاب اور قیمتی موتی ہے، یہ موتی میں آپ کو امانت کے طور پر دے کر جا رہا ہوں، چونکہ میرے پاس کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے، تو آپ اس موتی کو اپنے پاس رکھ لیں، اور میں اپنے مقررہ وقت پر آؤں گا تو آپ سے اپنا موتی لے لوں گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے دے دیں، میں اس کو رکھ لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کو موتی دے دیا، اس شخص نے ان کو موتی دیا، یہ وہ قیمتی موتی لے کر اپنے گھر میں اندر کمرے میں کسی محفوظ جگہ میں رکھنے کے لیے چلے گئے۔ اب یہ جو یہودی تھا جس کے دل میں بہت زیادہ نفرت تھی، تعصب تھا، دشمنی تھی، اور درود پاک سے متعلق جو ہے اس کو بہت زیادہ بغض تھا، یہ چھپ کر دیکھ رہا تھا، گیا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، یہ چھپ کر دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ان کے پڑوسی نے، مسلمان نے، وہ موتی الماری میں یا کسی جگہ میں انہوں نے محفوظ جگہ میں رکھا، تو یہ چھپ کر اس کو دیکھتا رہا۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ پڑوسی کسی وقت کام سے نکل کر کہیں گیا تو یہ ان کے گھر سے جا کر وہ موتی کو اس نے خود ہی چرا لیا، اور چرا کر لے جا کے گھر کے پاس قریب میں ایک تالاب تھا یا نہر تھی، اس کے اندر پھینک دیا اس نے۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد یہ شخص واپس آیا اور ہیلے بہانے سے آ کر اس نے کہا کہ بھائی وہ میرا موتی دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں دیتا ہوں آپ کا موتی جو ہے محفوظ رکھا ہوا ہے، میں لے کر آتا ہوں۔
تو اس نے کہا کہ پہلے ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ اکرام کرتے ہیں، آپ جو ہے مہمان ہیں، سفر سے آئے ہیں۔ تو یہ خاموشی سے گئے، اس نہر کے پاس جا کر انہوں نے جال پھینکا، مچھلی پکڑی اور لے کر آئے، اور مچھلی صاف واف کرنے لگے تو اندر سے انتہائی قیمتی موتی، بالکل اسی طرح کا موتی جو اس نے ان کے پاس امانت رکھوائی تھی اور پھر چھپا کر لے جا کے دریا میں پھینکا تھا باہر۔ تو انہوں نے خاموشی سے وہ موتی اٹھا کر رکھا اور مچھلی ان کو پیش کی۔ مچھلی وغیرہ تناول کرنے کے بعد یہ وہ موتی لے کر ان کے پاس گئے اور کہا کہ یہ لیجئے، یہ درود پاک کی برکت ہے، آپ کا موتی آپ کے پاس ہے، آپ کے حوالے کر رہا ہوں بحفاظت، یہ لے لیں آپ کی امانت۔ تو یہ یہودی بڑا حیران و پریشان ہوا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے، یہ موتی اس کے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ تو اس یہودی نے کہا کہ بھائی دیکھو، سچ بتاؤ یہ موتی آپ کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا کہ بھائی دیکھو، میں نے تو موتی وہاں رکھا تھا، جب وہاں دیکھا موتی نہیں تھا، اور یہ موتی اللہ پاک نے مجھے اس طریقے سے دیا ہے۔ تو اس نے توبہ کی اور رویا، گڑ گڑایا، اور اس نے پھر یہ واقعہ بتایا، کہا کہ بھائی میں نے تو کہیں سفر پر جانا نہیں تھا، میں صرف اور صرف درود پاک کی دشمنی میں، بغض میں یہ کر رہا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ جو اعتقاد ہے درود پاک سے متعلق یہ ختم ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ واقعتاً یہ درود پاک کی برکات ہیں کہ اللہ نے کس طریقے سے، کیسے اس موتی کو اس دریا سے مچھلی کے پیٹ میں، پھر وہ مچھلی کا آپ کا پکڑنا، پھر مچھلی کو جو ہے صاف کرنا، اس میں سے موتی نکلنا، اور پھر آپ کا واپس موتی کا مجھے واپس دے دینا، کہا کہ واقعتاً یہ درود پاک کی برکات ہیں، اس سے انکار نہیں۔ تو میرے دوستو، درود پاک کی برکات کے اوپر علماء نے، بزرگوں نے پوری کتابیں لکھی ہیں۔